अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खालिद अज़ीज़ पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से हाज़िर है। आज जुमे का दिन है, फरवरी की 23 तारीख़ है और तकरीबन शाम होने वाली है। कुछ सियासी ख़बरें भी आपके सामने हस्बे मामूल रखता हूँ, मगर यहाँ ये आपको बात बता दूँ कि एक दो सियासी ख़बरों के बाद असल बात करनी है और ऐसे मौजू पर बात करनी है जिससे हम सब मुतासिर तो होते हैं, लेकिन शायद हम उसके हवाले से इतने सेंसिटिव नहीं हैं कि हम उसको ज़ेर बहस लेकर ही नहीं आते। इब्तदा इससे करते हैं कि आज दो ख़बरें इम्पॉर्टेंट दोनों असम्बलीज़ के मुतालिक हैं। एक तो है नेशनल असम्बली के मुतालिक और एक है पंजाब असम्बली के मुतालिक। पहले आपको पंजाब असम्बली का बता देता हूँ। आज पंजाब असम्बली के नौमुंतखब जो अरकान हैं वो हलफ बर्दारी उनकी हो रही है, बल्कि इस वक्त वो अमल तकरीबन हो चुका है होगा, या थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो वो हो रहा था। अच्छा, वहाँ दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो आपको बताना ज़रूरी हैं। एक तो ये थी कि वहाँ नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीरें कुछ MPs ने उठाई हुई थी, और ख़ासकर मरीम बीबी के जो जिस डेस्क के पीछे वो उनकी कुर्सी है, तो सामने भी वो तस्वीर लगी हुई थी, और गैलरीज़ में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के नारे भी लग रहे थे। अब अल्लाह जाने ये महज दिल पशोरी करने के लिए ये नारे लगाए जा रहे हैं, या हकीकत में वो ये जो लोग नारे लगा रहे थे वो ये चाहते भी हैं, क्योंकि कोई वजह नहीं थी कि अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते तो वो ना बनते। नंबर्स जो शहबाज शरीफ को मैसर हैं, यही नंबर्स उनको भी मैसर हो जाते और वो बन सकते थे, एक सीट भी उनके पास है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। अच्छा, अब नेशनल असम्बली की बात करते हैं। नेशनल असम्बली के मुतालिक ख़बर ये है जी कि रंगो रोगन हो रहा है। फर्नीचर के ऊपर दोबारा काम शुरू हो चुका है। अंदर जो असम्बली का जो हॉल है उसके ऊपर तज़ीन व आराइश हो रही है, और ख़ासकर ये भी ख़बर है कि कैफेटेरिया के हवाले से भी काफ़ी वहाँ पे भी काम हो रहा है। यानी खाओ पियो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इब्तदा उसकी यही होती है कि इब्तदा में रंग रोगन होता है, कुछ डेंटिंग पेंटिंग को इस तरह का, उसके बाद फिर कैफेटेरिया, और कैफेटेरिया के बाद फिर बजट आता है, और फिर वहाँ खाबे लगते हैं। वो आपको भी पता है और सबको पता है। अब आता हूँ असल काम की बात की तरफ। मैं जहाँ रहता हूँ ये कदर एक खुला इलाका है। आप मेरे ये पीछे देख भी रहे होंगे, मेरा घर काफ़ी खुला है, तो आपको शायद अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि मैं एक गांव में रहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है जी, मैं एक गांव में ही रहता हूँ। गांव ये अब इस तरह का है कि फैसिलिटीज़ तो सारी की सारी, अगर मतलब हम बिल्कुल ही उसको उस तरह गिने तो वो शहर वाली ही हैं। गैस है, बिजली है, पानी है। पानी तो खैर देहात में हर घर में ही होता है, कुएँ होते हैं या हैंड पंप्स या जो भी है इस तरह का। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, गैस वगैरह, वो हमारे पास है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई इम्पोर्टेंट है या नहीं? यानी आपको खाना मिल जाए, आपकी रिहाइश में आपको ये गैस, पानी, बिजली ये मिल जाए, या इसके अलावा भी क्वालिटी ऑफ कोई लाइफ हो, कोई कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है? मेरा ख्याल है क्वालिटी ऑफ लाइफ ये बेसिक्स हैं, ये नीड्स हैं। ये तो वो नीड्स है ना, ये तो बेयर मिनिमम है। यानी ये तो बिल्कुल बॉटम लाइन है जहाँ से किसी इंसान की ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है जहाँ पे आप सुकून से रह सकें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल की बात है, यानी कि जुमेरात की। मैं चूँकि मेरा मेरा काम की नौइयत ऐसी है कि मुझे रात को देर तक जागना पड़ता है, तो कल सुबह जब मैं उठा, मेरा ख़्याल है कोई 9:30 बजे का वक्त होगा, तो मुझे एक तरफ से, आप यकीन करें कि 9:30 का, ये अब ज़हन में रखिएगा, मस्जिद में से आवाज़ आ रही थी, और कोई यानी वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, चूँकि फासला थोड़ा सा है जहाँ से वो आ रही थी, और मुसलसल आई जा रही थी, आई जा रही थी, आई जा रही। और वो अब पता नहीं, मैं 9:30 से सुन रहा था और पता नहीं कब वो सिलसिला शुरू हुआ,
اور وہ تقریباً 12:30 بجے تک جاری رہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ لاؤڈ سپیکر کا جو استعمال ہے اس کے اوپر کاغذوں میں اگر آپ دیکھیں بائی دا بک جسے کہتے ہیں، وہاں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پابندی ہے جی غیر ضروری۔ اب غیر ضروری استعمال کو کیسے وہ ڈیفائن کرتے ہیں؟ وہ بالکل ویسے ٹھیک وہ قانون ہے کہ مسجد کا لاؤڈ سپیکر اسی صورت استعمال ہوگا جس صورت میں اذان دی جائے یا کوئی ضروری اعلان کرنا ہو، جیسے وفات کا اعلان وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس کی پابندی ہے۔ میں نے سنا ہے پچھلے دنوں ایک دوست میرے لاہور سے آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر تو ایسا ہی ہے کہ وہ اگر لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو رہا ہو ادروائز، یعنی اذان یا کسی ضروری اعلان کے علاوہ استعمال ہو، تو وہاں پہ کافی سختی ہے۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے جی، یہ پنڈی تحصیل ہے، یہ روات ہمارے بالکل قریب ہے، یعنی جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں سے اسلام آباد شہر یہیں سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسلام آباد کی جو حدود ہیں، شہری حدود، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال میں آپ کو ابھی مزید بتاتا ہوں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو مائک میرے میں سے آواز آ رہی ہوگی کہ نہیں، لیکن میرے پیچھے گانے چل رہے ہیں، یعنی وہ عمل ختم ہوا تو کسی اور صاحب کو شوق پیدا ہوا کہ وہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر گانے بجانا شروع کر دے۔ یہ جو دونوں میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا، اس کا وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو ڈائریکٹلی بلیم کرنا، مقصد یہ ہے کہ ہم سب جو آپ جہاں پہ بھی ہیں، کم از کم پاکستان کے اندر اور بالخصوص پنجاب کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ میں سے اکثریت یہ صورتحال ضرور دیکھتی ہوگی۔ ہمیں اتنا سینسٹیو تو ہونا چاہیے نا ان معاملات کے اوپر کہ ہم اٹھ کے جا کے جو مساجد کے اکابرین ہیں، امام ہیں، یا جو ہر مسجد میں کمیٹی ہوتی ہے جو اس کے چیئرمین ہیں، ان کو ہم جا کے کہیں کہ جناب آپ ان چیزوں کے اوپر تھوڑی احتیاط۔ اچھا، اب ایک نئی چیز شروع ہو چکی ہے، جو گاڑیاں یہ پھیری والے ہوتے ہیں، یعنی جو موٹر سائیکل کے اوپر یا ریڑھی کے اوپر یا سائیکل کے اوپر، بلکہ اب تو رواج ہو گیا، جو سوزوکی پک اپس ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ چیزیں بیچتے ہیں، ان کے اوپر سپیکرز لگے ہوتے ہیں، وہ اس قدر اذیت ناک وہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے کئی دفعہ نا خود ان کو روک کے بھی پوچھا، میں نے کہا بھائی تم لوگ تو ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے۔ اب یہ تو ناممکن ہے نا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی شور کے اندر وہ رہے تو یعنی ان کی چھت کے اوپر سپیکر لگا ہوتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے کان متاثر نہ ہوں، اب نہ ہوں، 2 سال بعد ہو جائیں، 5 سال بعد ہو جائیں، کہ ہوں گے تو صحیح۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھے کئی بار ایسی فیکٹریز میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں پہ مشینری اس طرح کی ہوتی ہے کہ بہت شور بہت ہوتا ہے، اس کے جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے نا، وہاں پر ڈھیر لگا ہوتا ہے ایئر پلگز کا۔ ایئر پلگز کیا ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے دو ایک فوم ٹائپ کے وہ ہوتے ہیں، وہ آپ کانوں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایئر پلگز لگا کر آپ فیکٹری کے اندر انٹر ہوں۔ اور یہاں پہ حالت کیا ہے، یعنی یہ سوسائٹی کو سکھانے کی چیزیں کہ وہ چیزیں بیچ رہے ہیں اور اپنی چھت کے اوپر، سر کے اوپر، اب سوزوکی پک اپ کی جو چھت ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ کسی بندے کا قد 5 فٹ 10 انچ بھی ہے تو اس کا سر چھت کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، اور عین اس کے اوپر یہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور چلیں وہ تو جہاں اس کو جو ہے تو ہے، جو بیچنے والا ہے، جو لوگ ہیں ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ سارا دن یہ سنتے رہیں؟ تو یہ ہیں وہ کام کرنے والے جو کہ عوام کی زندگی کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب اللہ جانے یہ کب ہمارے ہاں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی، اور پتہ نہیں ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں تو کوئی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں کرنے کا، آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنے کا مقصد صرف اتنا سارا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اندر ابزارب کریں اور اس کے ذریعے اچھائی یعنی کہ ٹالرنس کو معاشرے میں پھیلائیں، اور جہاں جہاں تک بھی آپ کی دیکھیے، کہیں بدتمیزی یا سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے طریقے سے لاجیکلی آپ سمجھا سکتے ہیں کہ جناب یہاں اس حوالے سے تھوڑا کنٹرول کریں۔ اور یہی بات جو خوانچہ فروش ہیں ان کے کو بھی آپ جس گلی میں بھی وہ گزریں، جا کے ایک بندہ ان کو آرام سے سمجھا دے کہ جناب یہ آپ نہ کریں، تو آپ یقین جانیں کہ ہفتے 10 دن کے اندر یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کو جیسے پہلے مثال دی کہ میوزک جو بج رہا تھا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کوئی شادی یا اس طرح کا کوئی فنکشن ہوگا کہ اتنا لاؤڈ میوزک،
اب ہمارے ارد گرد ہر جگہ پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شہری علاقوں میں شاید وہ فیل نہیں ہوتا چونکہ آبادی مکانات اتنے قریب ہوتے ہیں. اگر آپ اوپن ایریاز میں رہتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 4-5 کلومیٹر دور بھی اگر لاؤڈ سپیکرز لگے ہوں تو وہ آپ کو بہت زیادہ اس کی آواز آپ کو آتی ہے. میں چونکہ یہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے شادیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو ہمارے گرد و نواح میں تو جگہ جگہ پر وہ شادیوں کے رات 8 بجے سے وہ سلسلہ 9 بجے سے شروع ہوتا ہے اور صبح 3 بجے تک وہ جاری رہتا ہے. اگین وہی مسئلہ ہے کہ شادی ایک گھر میں ہے، وہاں 200-400-500 بندے وہ بیٹھ کے وہ مہندی کی محفل وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر 500 بندہ وہاں ہے تو کم از کم 50,000 بندہ اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. ان باتوں پر توجہ دیجیے گا. یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگر مجھے یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں تو آپ کو بھی فیل ہوتی ہوں گی. میں آپ کی آواز بن کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس حوالے سے چیزوں کو اپنے اندر ابزارب کریں اور ان آئیڈیاز کو آپ پھیلائیں. بہت شکریہ.